بتاؤں کیسے یہ تماچوں کی نشان تم کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھے سے کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت علی محمد بلند سے بلند حیدری صلوات صلی علی محمد علی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد برائے مودت امام حسن العسکری بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا الإمام حسن العسكري عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم ليست العبادة بكثرة الصيام والصلاة إنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله اللهم صل على محمد وعلى محمد آپ کا گزارش کروں گا ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ قل اللہ کی طرف دعوت فرما کر چونکہ شب جمعہ بالخصوص اس مومن کے مرحومین کے لیے جن کی طرف سے مجلس کا اہتمام ہے اور تمام اپنے اور ہمارے سبھی کے مرحومین کو خصوصاً وہ مرحومین جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے لاوارث دنیا سے گئے ہیں سبھی کو پڑھ کر کے بخش دیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن اللهم صل على محمد وعلى محمد
خدا تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ آل محمد کے صدقے میں، اس فرش ازا کے صدقے میں پروردگار بنحو احسن ہم سے اس اعمال کو خلوص کے ساتھ قبول فرما، اور پروردگار ہمیشہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو کوئی خاص حاجت لیے مومن بیٹھا یا اللہ آج اس کی حاجت کو پورا فرما۔ ایام عزا کا آخر ہے میرے معبود آقا کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اس سال کو سال ظہور حضرت حجت قرار فرما۔ اپنی دعاؤں کو مستجاب ہونے کے لیے درود کا سہارا لے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو کہ شہادت بہت ہی قریب ہے اور یہ ہفتہ پورا منسوب ہی ہے امام علیہ السلام سے، جو کہ 28 اور 29 سفر کے بعد زیادہ تر جو مجالس ہوتی ہیں وہ ہمارے 11ویں امام کی حیات طیبہ پر اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زندگی نامے پر ان کی غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ ہوتی ہے۔ شب جمعہ کی ایک مجلس ہے اور مختصر سا پروگرام ہوتا ہی ہے، آپ حضرات مجھ سے بہتر واقف ہیں اس مراحل میں، لیکن ان مجالس کو تھوڑے سے وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ بالخصوص یہ ہفتہ جو آخری ہفتہ، تو مجلس اگر کوئی ذاکر یا خطیب شروع کرے تو کم سے کم وہ 11 ہجری سے لے کے 260 ہجری تک آئے، اور اس کے بعد 260 ہجری کے پھر حالات کو بیان کرے تو سمجھ میں آئے گا کہ بنو امیہ کا کردار کیا تھا، بنو عباس کا کردار کیا تھا، اور بنو ہاشم کی معرفت کیا تھی۔ کیونکہ ایک کے بیچ میں سے کسی بات کا پیش کر دینا اور کوئی ایک واقعے کو الجھا کر کے اور مجلس کو ختم کر لینا، یہ خطیبوں کے کام تو ہو سکتے ہیں، طالب علموں کے کام نہیں۔ خطیبوں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے مجلس پڑھنے کا، طالب علموں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، جو کہ ہم لوگ تو خطیبوں میں نہیں ہیں، ہم تو ایک چھوٹے سے طالب علم۔ تو طالب علم تو یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مقدمات سے لے کے موقعات تک باتوں کو پہنچایا جائے اور مختصر سے وقت میں ان فرمودات کو، ان اقوال کو پہنچایا جائے جو امام علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ہیں۔ چونکہ جب مجلسیں ہوتی ہیں اور جس امام علیہ السلام کی بالخصوص مجلس ہو، اس کی جب حیات طیبہ پیش کی جائے یا ان کے علم سے بات کی جائے یا ان کی امامت سے بات کی جائے یا ان کی صحابت سے بات کی جائے یا ان کے علم غیب سے بات کی جائے یا ان کے قید خانے میں رہنے سے بات کی جائے یا ان کی نامزدگی سے بات کی جائے کہ اپنے بعد امام علیہ السلام نے کتنی عمر میں کس امام کو معین فرمایا ہے، اس کے معین فرمانے میں کس طریقے سے انہوں نے بیانات کو جاری کیا ہے، تو یہ تو ایک وقت کی ضرورت ہے۔ چند لمحات کے اندر یہ اتنی بڑی ایک زندگی جو 250 سالہ زندگی ہے، وہ 250 سالہ زندگی 1-2 جلسوں میں پوری نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک کتاب بہت عمدہ آئی ہے، اگر وقت مل جائے آپ حضرات کو تو اسے پڑھیے گا، 250 سالہ انسان، اردو میں آ گئی ہے، آپ کے یہاں ترجمہ ہو گیا 250 سالہ انسان۔ اس کے رائٹر ہیں آیت اللہ خامنئی، بڑا اچھا انہوں نے اس کو بیان فرمایا اور اس میں لکھا ہے کہ پہلی ہجری سے لے کر کے اور 250 ہجری تک کیا ہوا، یہ ان کا مطلب ایک پوری ایک تفصیل ہے اس کے ساتھ میں۔ کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مجلسوں میں وہ فکریں بھی جانی چاہیے کہ خود ہمیں سننے کا نہیں، پڑھنے کا بھی جذبہ پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم کتابوں سے بہت دور ہو گئے ہیں، ہماری قوم کتابوں کے مطالعے سے بہت دور ہو گئی۔ آپ کے تو لائبریری ہے ماشاءاللہ، 50 کتابیں، آپ جانتے ہیں ہر موضوع کے اعتبار سے آپ کے یہاں کافی کتابیں، کہ کتابوں کی ایک اپنی دلچسپی ہے۔ کتابیں دیکھیں، دنیا کتنی بھی ڈیجیٹل دنیا بن جائے، لیکن جو لطف کتابوں کا ہے وہ ڈیجیٹل دنیا کی کتابوں کا نہیں ہے۔ اس کا ایک سبب ہے، کیونکہ ڈیجیٹل دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے ہم ٹائپ کرتے ہیں، وہ کتاب کا وہ صفحہ کھل کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے، لیکن ہم جب کتاب اٹھاتے ہیں تو اس چیز کو ڈھونڈنے کے لیے بہت سی چیزیں نگاہوں کے سامنے خود بخود آ جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے کتابوں کو پڑھنے سے۔ تو لہذا کتابوں کی دنیا ایک الگ ہے، ڈیجیٹل دنیا جو کتابوں کی بنائی ہے، جو PDF کی شکل میں، وہ ایک الگ دنیا ہے۔
تو ان میں بہرحال فرق تو ہونا ہی چاہیے، کیونکہ جو پرانی سنتیں ہیں ہماری اور جو نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ان میں افتراق ہے، پایا جاتا ہے۔ تو لہذا ہمیں ایک امام علیہ السلام کی زندگی پر اس طریقے سے کچھ بیانات ہونے چاہیے۔ فرض کر لیجیے ایک جوان ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس سن رہا، تو اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ امام کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی ہے۔ تو اگر یہ نہیں بتایا جائے کہ 10 ربیع الثانی کو جمعے کے دن 232 ہجری میں امام کی ولادت ہوئی ہے، تو پھر اس مجلس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تاکہ ایک جوان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمارے 11ویں امام کی ولادت کب ہے۔ تو لہذا 10 ربیع الثانی 232 ہجری جمعے کا دن ہے۔ اب پھر اسی کے ساتھ میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی والدہ کون ہے، تو جناب حدیثہ خاتون آپ کی والدہ گرامی ہے۔ اب جب ذہن میں یہ رہے گا کہ حدیثہ خاتون، اچھا نام یاد بھی نہ رہے تو حدیث سے یاد کر لیجئے گا کہ حدیث سے حدیثہ بنا ہے، یعنی گفتگو کرنے والی۔ تاریخ نے ان کے لیے بات لکھی بھی ہے، آپ اپنے زمانے میں سب سے بہترین گفتگو کرنے والی خاتون تھی، اور کیوں نہ ہوتی، ایک امام کی والدہ جو تھی، ایک امام کی زوجہ جو تھی، اور ماں کی بھی سند پائی جاتی ہے ہمارے یہاں زیارات میں، اور زوجہ کی بھی سند پائی جاتی ہے، دونوں اعتبار سے۔ کنتم فی اسلاب الشامخہ، سند دیکھیں آپ، سند دیکھیں آپ، دلیل دیکھیں آپ، کنتم فی اسلاب الشامخہ، تمہیں ہم نے بلند صلبوں میں رکھا ہے، یعنی باپ کی بھی گواہی دی جا رہی ہے، والارحام المطہرہ، ان رحموں میں رکھا ہے جو پاک و پاکیزہ ہیں۔ یہ ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا، اگر ہم ایک ایک مرحلے میں بھی بات کریں نا امام حسین علیہ السلام سے، تو ہمارے لیے امام علیہ السلام کی وہ روایات، وہ حدیثیں، امام جو حدیث میں نے خود سرنامے کلام قرار دی ہے، ایک لفظ کے اندر امام علیہ السلام، اچھا چونکہ امام ہے نا، تو امام علیہ السلام کی خاصیت ہی یہ ہے کہ سمندر کو کوزے میں سمو دے۔ وہ امام ہی کیا ہے جو کہ کم الفاظ میں زیادہ باتوں کو نہ پہنچائے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ امام کا مزاج جو ہوتا ہے وہ لسان الہی والا مزاج ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن ایک لفظ بیان کر کے قیامت تک کی باتیں بیان کرتا ہے، تو یہ چونکہ حافظان قرآن ہے نا، وارثان قرآن ہے نا، جب یہ وارثان قرآن ہے تو ان کی گفتگو بھی ایسی ہوگی جیسی خدا گفتگو کرتا ہے۔ وہ بھی کچھ کوڈ بیان فرماتا ہے، یہ بھی کچھ کوڈ بیان فرماتے ہیں، اسے ریکارڈ کرنے کے لیے مفسرین کرام موجود ہے، وہ بتائیں گے کہ کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ، لیست العبادہ، عبادت ہے ہی نہیں، کثرت الصیام والصوم، یعنی کثرت الصیام والصلاۃ، یعنی زیادہ نماز پڑھنے کا نام عبادت نہیں ہے، زیادہ روزے رکھنے کا نام عبادت نہیں ہے۔ اچھا میں جس امام کی شہادت کی مجلس ہو، اگر اسی امام کی حدیث نہ پڑھوں تو یہ بھی ایک جفا ہوگی، کم سے کم اس امام کے اقوال تو جاننے چاہیے بھائی، وہ امام جس کے اعتبار سے مجلس ہو رہی اس کی تو کچھ باتیں جانی چاہیے۔ یہی 11ویں امام ارشاد فرماتے ہیں، کثرت صوم اور کثرت صلاۃ کا نام عبادت نہیں ہے، یعنی نماز پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو، مصلے توڑتے رہو، روزے رکھتے رہو، اس کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ امر الہی میں غور و فکر کرنے کا نام عبادت ہے۔ دیکھیں کثرت صوم و صلاۃ کا نام عبادت نہیں ہے، امر الہی میں تفکر کرنے کا نام عبادت ہے۔ یہ امر الہی کون ہے جن کے بارے میں غور و فکر کیا جائے، جنہیں قرآن بھی کہہ رہا کیوں نہیں فکر کرتے، کیوں نہیں عقل سے کام لیتے، کیوں نہیں تدبر سے کام لیتے، کیوں نہیں تم سوچتے ہو، کیوں تم شعور نہیں رکھتے ہو؟ تو پھر تلاش کرو منزل شعور میں آ کے، تلاش کرو منزل تفکر میں آ کے، تلاش کرو منزل تدبر میں آ کے، تلاش کرو منزل تعقل میں آ کے، وہ امر الہی ہے کون جن کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اور ان کے بارے میں غور و فکر کرنا تمہاری نماز سے بھی بہتر ہے، روزے سے بھی بہتر ہے۔ آئیے چھٹے امام کی خدمت میں جاتے، مولا یہ امر الہی سے مراد کیا ہے، یہ اول الامر ہے کون؟ امام ارشاد فرماتے نحن اولو
یعنی اہل بیت کے بارے میں غور و فکر کرنا بھی تمہاری نمازوں سے بہتر ہے۔ یہ امام کا جملہ ہے، امام ارشاد فرما رہے ہیں، ہمارا جملہ تو یہ نہیں ہے نا، یعنی تفکر کرنا۔ اور اسی بات کو، مرحلے تفکر کو پیغمبر نے مدینے سے چلایا تھا، نہیں مکے سے چلایا تھا۔ مکے کے بعد میں مدینے گئے تھے۔ شاہ جی ایک نقطے کی طرف ایسا اشارہ کر رہا ہوں، شاید ماہ محرم الحرام میں یہ نقطہ ایسا مل جائے ہماری فکروں کو اور ہمارے اعتبار سے کہ جو ہمیشہ ہمارے لیے کام آتا رہے۔ پیغمبر نے اپنی بعثت میں سے لے کر اپنی رحلت تک 3 کام عجیب کیے، 3 کام عجیب کیے اور عجیب و فکر کے کام تھے۔ پہلا کام تو مکے میں کیا۔ مکے میں کیا کیا؟ عقد اخویت پڑھوایا مکے میں، بھائی چارگی کا مکے میں پیغمبر نے پڑھوایا۔ یہ روایات موجود ہے، ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، یہ مکے کی پہلی داستان ہے۔ مکے میں جب عقد اخوت پڑھایا جا رہا تھا تو اس کی کیفیت اور تھی۔ پھر جب آپ ہجرت کر کے گئے ہیں مدینے تو وہاں بھی جا کر کے عقد اخویت پڑھوایا، یعنی بھائی چارگی کا عقد پڑھوایا، یہاں بھی عقد ہوا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک مرحلہ اور بھی ہے جہاں پیغمبر نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، بلکہ وہاں بھی ایک عقد پڑھوایا۔ مکے میں جب پیغمبر عقد پڑھوا رہے تھے تمام لوگوں سے جو اسلام لا رہے تھے، تو ان سے کیا کہہ رہے تھے؟ تم عقد اخویت پڑھو ایک مرحلے کے لیے، چونکہ شروع کے مسائل تھے، کفار سے مقابلہ کرنا تھا۔ اگر تمہارا کوئی بھائی کسی مشکل میں پڑ جائے، جانی مشکل میں، تو تم عقد اخویت پڑھو، اس کی جان کی حفاظت کرنا۔ دیکھیے سنیے ملاحظہ رہیے، عقد اخویت پڑھایا مکے میں جان کی حفاظت کے لیے، یعنی اب مکے میں ذمہ داری کچھ اور ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی عقد اخویت کیوں پڑھوایا؟ تاکہ مکے کے اندر ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرے کفار قریش سے۔ دوسرا عقد آپ نے پیغمبر نے پڑھوایا ہے سرزمین مدینہ پر، وہاں بھی عقد اخوت پڑھوایا، لیکن وہاں پہ جان کے لیے عقد اخوت نہیں پڑھوایا، چونکہ تم تازے مہاجر آئے ہو، تازے انصار آئے ہیں، ہمیں ابھی بہت سی بستیوں کو دیکھنا ہے، بہت سے یہودی مدینے کے چاروں طرف رہتے ہیں، وہاں عقد اخوت پڑھوایا جا رہا ہے۔ اس لیے کیوں؟ تاکہ اگر انہیں کسی شے کی ضرورت پڑے مالی اعتبار سے تو تم مال میں ان کی مدد کرنا۔ مال کا عقد اخویت مکے میں نہیں ہوا، جان کا عقد اخویت ہوا کفار سے بچانے کے لیے، چونکہ نئے گئے ہو مائگریٹ کر کے، مائگریشن تمہیں تازہ ملا ہے، تو تمہیں یہ چاہیے کہ لوگوں کو مال کی ضرورت پڑے گی، چیزوں کی ضرورت پڑے گی، تو عقد اخویت پڑھو تاکہ تم ایک دوسرے کی مدد کر سکو۔ تو اس عقد سے ہمیں کم سے کم ایک نتیجہ تو نکلا، جو ہمارا مومن بھائی ہمارے ملکوں سے مائگریٹ کر کے یہاں آ رہا ہے تو سیرت پیغمبر یہ ہے کہ اس کی مالی امداد کی جائے۔ اور سیکھتے کیا ائمہ کی تاریخ سے؟ بھائی ہم ائمہ کی تاریخ سے اور سیکھتے کیا؟ ہمیں کچھ تو سیکھنا چاہیے نا ائمہ کی تاریخ سے۔ تو دوسرا عقد ہوا۔ اچھا عقد کیسے کیا ہوا؟ انصار کا انصار کے ساتھ، مہاجرین کا مہاجرات، وہاں تو بہت نقطے ہیں کہ علی کا عقد اپنے ساتھ کیوں پڑا، کیا ہوا، جو ادھر میں جاؤں گا تو بات ذرا سی بڑھ جائے گی۔ تو دوسرا عقد کہاں ہوا؟ مدینے ہوا، جانی طرف۔ اب مال کا بھی عقد اخویت ہو گیا، جان کا بھی عقد اخویت ہو گیا، تو بھیا یہاں جو دنیا میں کام آنے والی چیزیں تھیں ان کے بارے میں تو ہو گیا، تو اب ایک چیز بچی وہ ہے آخرت، تو اس کا عقد اخویت بھی ہونا چاہیے۔ اب اس کا عقد اخویت جو پڑھوایا ہے پیغمبر نے وہ غدیر میں پڑھوایا ہے۔ توجہ چاہ رہا وہ عقد اخویت جو پڑھوایا ہے غدیر میں وہ آخرت کے لیے پڑھوایا۔ آپ کہیں گے وہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ عقد اخویت آخرت کا پڑھوایا؟ ہمارے پاس اتنی بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ ہم جب صیغہ عقد اخویت غدیر پڑھتے، غدیر والا جب صیغہ پڑھتے نا تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ میں اس بات کا عقد پڑھ رہا ہوں، اس بات کا میں اقرار کر رہا ہوں کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ تو میرے ساتھ نہ آ جائے۔ یعنی ثواب میں عقد اخویت پڑھوایا ہے پیغمبر نے۔ پیغمبر کی زندگی کو ہم سمجھے تو دے، یہ وہی پیغمبر ہے جو 12 کی خبر دے کے جا رہا ہے، ان میں سے 11ویں کا تذکرہ آج ہو رہا۔ اس سے ذرا سا غور دے۔ ابھی امام ارشاد فرماتے تفکر کرو۔ پھر دوسری روایت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام پھر ارشاد فرماتے
بہت سی روایات امام علیہ السلام سے، امام حسن عسکری علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں، اور ان روایات میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم امام کی روایات پہ عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی صحیح ہو جائے گی اور آخرت بھی ہماری صحیح ہو جائے گی۔ اب لوگ واقعات پڑھتے ہیں امام کے، اچھا 4 مہینے کے تھے امام حسن عسکری جب ہمارے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام نے ان کی امامت کا اعلان مدینے میں کر دیا تھا بنی ہاشم کو جمع کر کے۔ صرف 4 مہینے کے تھے بھی آپ، امام حسن عسکری 4 مہینے کے تھے جب ان کا اعلان کر دیا تھا میرے بعد میں یہ امام ہوں گے، میرے بعد میں یہ امام ہوں گے۔ سب کو اکٹھا کیا، اعلان کر دیا۔ امام کی عمر مبارک کتنی رہی؟ صرف 28 برس کی۔ امام حسن عسکری کی جو وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، وہ 28 برس کے تھے آپ۔ 28 برس میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے وہ کارنامے انجام دیے، وہ کام، وہ امور انجام دیے ہیں جو ایک نبی نے 200 برس میں بھی انجام نہیں دیے۔ سبحان اللہ۔ اب ان کا خلاصہ کرنے کا یہاں وقت نہیں ہے اتنا، چونکہ مجھے اس کے بعد ایک مجلس پڑھنے اور جانا ہے، لہٰذا وہاں بھی مرثیہ شروع ہونے والا ہے تھوڑی دیر میں، تو میں سوچ رہا ہوں ذرا ایک بات پر بات کو کہہ کے ختم کر دیتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے 4 مہینے میں اعلان امامت ہوا کہ یہ میرے بعد امام ہے۔ 4 برس کی عمر میں آپ کو مدینے سے بلا لیا گیا سامرہ۔ 4 برس کی عمر مبارک تھی آپ کی، 4 برس کے ہوئے تھے آپ، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ امام حسن عسکری علیہ السلام 10ویں امام کی شہادت میں زندگی گزار رہے تھے۔ ایک باپ اور ایک بیٹا دونوں بڑے مفلسی کی حالت میں، غربت کی حالت میں، فقیری کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ ایسی ویسی نہیں جس کو کہتے واقعاً ایک غربت کا آ جانا، اور حیا مانے تھی اس بات سے کہ کسی سے سوال کریں کہ ہم غربت میں ہیں۔ انسان کی حیا ہے، اپنا نفس ہے، انسان کا چہرہ ہے، اس لیے مولا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے تم سے کوئی سوال کیا ہے تو اس نے اپنی عزت تو تمہارے حوالے کی ہے، تم نہ دے کر کے اپنی عزت اس کے حوالے مت کرو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں وہ ایک لمحہ ہے، نہج البلاغہ کے ایک بڑا عظیم قول ہے، یعنی اگر تم نے نہ دیا تو تمہارے اس چہرے کی خفت ہمیشہ اس کے ذہن میں رہا کرے گی، یعنی اس کو ٹالنا مت۔ یہ روایات ہے، روایات میں روایت نکلتی 2 باپ بیٹے، یہ کہتے ہیں عالم غربت میں ہے، چلو وہاں چلتے ہیں جہاں ملائکہ بھی آتے ہیں، وہاں چلتے ہیں جہاں ملائکہ بھی آتے ہیں۔ دونوں باپ بیٹے، اچھا انہوں نے کہا کہ ہم جا تو رہے ہیں وہاں امام حسن عسکری کے یہاں، تو ہم ان سے سوال کیا کریں گے اور ہمیں ضرورت کتنی ہے؟ تو کچھ لوگوں نے لکھا 700 درہم کی، کچھ لوگوں نے کہا 500 درہم کی۔ چلو 500 درہم ایک تخمینہ مثال کے طور پر لگا لیتے کہ امام کی خدمت میں کبھی ہم امام سے 500 درہم کا سوال کریں گے، 200 درہم کھانے پینے میں کام آئیں گے، 200 گھر کے خرچ میں آئیں گے، 100 کے کپڑے وغیرہ بنا لیں گے تاکہ ہمارے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ دونوں باپ اور بیٹے پہنچے امام کے یہاں 11ویں امام علیہ السلام کی خدمت میں۔ جب امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور جا کر کے بیٹھے تو انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ امام علیہ السلام نے بس ایک سوال کیا، آج کل بڑی غربت کا زمانہ ہے، لوگ بڑے پریشان گھوم رہے ہیں، میں نے بات تو بڑھ دی ہے، آپ سمجھو نہ سمجھو آپ کی اپنی مرضی ہے، یعنی انہوں نے بھی کوئی سوال نہیں کیا۔ امام کہتے ہیں غربت کا زمانہ ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگ بڑے مفلس ہیں، حالات بڑے خراب ہیں۔ پھر امام ایک مرتبہ کہتے جب انہوں نے اس بات کو کہا ہاں مولا آج کل کا زمانہ ایسا ہی ہے، تو امام نے آواز دیا تم اتنی دیر سے یہاں کیوں آئے؟ تم اتنی دیر سے یہاں کیوں آئے؟ تمہیں تو پہلے آنا تھا۔ کہا مولا حیا مانے تھی اس لیے نہ آ سکے۔ کہا یہ دربار ائمہ کا دربار ہے، عمرہ کا دربار تو نہیں ہے، تمہیں پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کے امام نے انہیں خدا حافظ کر دیا۔ یہ وہ جملہ کہہ کے امام نے ان سے خدا حافظی کر لی، نہ انہیں کچھ دیا اور نہ ان کی خیر اور آخرت ان سے پوچھی۔ وہ دونوں دروازے پہ گئے، کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہم سوچ رہے تھے وہ تو امام نے ہم سے بیان کر دی، لیکن ہم نے تو اپنا سوال ہی نہیں رکھا، ہم آئے کیوں تھے؟ جیسے وہ دروازے پر پہنچے امام نے خادم کو بلایا، خادم کو 500 درہم دیے اور جا کر کہا یہ 500 درہم انہیں دے دو، وہ جو دروازے پر ہیں۔ اب جیسے خادم دروازے پر گیا اور اس نے 500 درہم دیے تو خادم کہہ رہا تھا اس بات کو کہ میرے مولا نے کہا 200 تمہارے گھر میں کام آئیں گے، 200 تمہارے
کھانے پینے میں کام آئیں گے، 100 تمہارے کپڑے لتوں میں کام آئیں گے. اب یہ کہنے لگے جو چیزیں ہم نے سوچی تھی اس کو ذہن امامت نے پڑھ لیا. اب دیکھیں یہاں تک ہم پہنچ گئے، یہ خوشی خوشی 500 درہم لے کے گئے. اب جہاں بھی یہ بیٹھتے ہیں امام کا قصیدہ پڑھتے. ہمارے امام تو ایسے ذہنوں کو پڑھ لیتے ہیں، ہمارے امام ایسے ذہنوں کو پڑھ لیتے ہیں، ہمارے امام ایسے ذہنوں کو پڑھ لیتے ہیں. ایک ناسبی ایک دن آ گیا، دونوں باپ بیٹوں سے کہنے لگا کیا ہے یار تم ہر وقت امامت کی رٹ لگائے رہتے ہو، ہمارے امام پڑھ لیتے ہیں، اگر میرے ایک سوال کا جواب تم دے دو تو میں جانوں تمہارا امام کیسا ہے. ناسبی تھا، امام سے دشمنی رکھتا تھا. ناسبی وہی لوگ ہیں جو امامت سے دشمنی رکھتے ہیں. اس نے کہا ہاں میرا امام ایسا تمہارا جواب دے گا، لاؤ بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے. کہا ٹھیک ہے. اس نے کاغذ لیا اور ایسے ہی قلم کا اور کہتا ہے اس کاغذ کے اوپر بغیر روشنی کے لکھوں گا، بغیر روشنائی کے، بغیر انک کے، کال قلم سے، یعنی بس یوں ہی پھیروں گا. اگر تمہارا امام اس کا جواب دے دے تو میں جاؤں گا کہ یہ امام ہے. اب ادھر سے انہوں نے کاغذ لیا یا جو بھی چیز لی ہوگی اس زمانے میں جو چلتی ہوگی اس پہ بس قلم کو پھرانا شروع کیا. انک نہیں ہے، روشنائی نہیں ہے، نہیں ہے. ادھر سے لکھا جاتا. لکھنے کے بعد جیسے اس نے اپنے سائن کیے، دستخط کیے، امضا کیا، جیسے اس نے خط کو بند کرنا چاہتا تھا، بس جب بند کر رہا تھا تو اس وقت اس کے سوال کا جواب کاغذ کے اوپر نمودار ہو گیا. توجہ مشاہدہ فرمائیے امامت کسے کہتے ہیں. اسی وقت کاغذ پہ جواب اس کے آ گیا. اس نے جیسے ہی پڑھا رہے میں نے سوال تو بغیر روشنائی کے لکھا، کہاں امام بیٹھے ہیں، میرے ذہن کو کہاں سے پڑھ رہے ہیں. اور سنیے امام نے صرف جواب نہیں لکھا تھا، امام نے اس کے اندر ایک چیز اور بھی لکھی تھی. اے فلاں ابن فلاں تیرا یہی تو سوال تھا. اور کہتا امام نے تو میرا بھی نام لکھا، میرے باپ کا نام بھی لکھا. میں کہوں گا تو خوش قسمت ہے کہ تو باپ رکھتا ہے. امام تو اس کا نام بھی لکھ سکتا ہے جس کا باپ نہ ہو. امام حسن عسکری علیہ السلام کا اب ایک مجلس میں ظاہر سی بات اتنی باتیں نہیں ہو پائیں گی. امام نے سجاو لکھا، کہتا وہ امام جو پردے میں اتنی دور رہ کر کے میرے سوال کا جواب بغیر روشنائی کے لکھ رہا ہوں دے سکتا، مجھے اس کے پاس جانا ہے، مجھے اب دیکھنا ہے. دونوں باپ بیٹے اس کو امام کی خدمت میں لے کے گئے، ہاتھوں کو جوڑ کر کلمہ شہادتین پڑھا اور کلمہ ولایت پڑھ کے کہتا ہے آپ ہی کا حق ہے کہ آپ امام وقت ہوئے. اس کو کہتے تھے کہ امامت علیہ السلام. اب دوسرا واقعہ سنیے، اس میں مصائب بھی ہوں گے. اسی واقعے کے اندر ابو الادیان کہتے امام حسن عسکری نے سامرہ میں ابو الادیان سے کہا ابو الادیان تم جا رہے ہو نا مدائن میں، 15 دن کے بعد جب آؤ گے تو میرے گھر میں رونے کی آوازیں بلند. ابو الادیان امام کے شاگرد رونے کی آوازیں بلند ہوں گی جب تم 15 دن کے بعد میں آؤ گے. ابو الادیان مدائن تو چلے گئے. 15 دن کے بعد میں ابو الادیان آ رہے ہیں واپس اسی سرزمین سامرہ پر. امام علیہ السلام سے جاتے وقت ایک سوال کر رہے ہیں. یہ تو ایک تفصیلی گفتگو لیکن میں اشارہ کر دوں. جاتے وقت ایک اشارہ کر رہے ہیں، مولا یہ بتائیے کہ ہم پہچانیں گے کیسے آپ کے بعد کون امام ہے. 11ویں امام سے آپ کے بعد کون امام ہے ہم پہچانیں گے کیسے؟ کیونکہ امام نے، میں انشاءاللہ سیٹرڈے والی مجلس جو علمدار میں پڑھا ہوں اس سے میں تفصیل سے پڑھوں گا کیوں ابو الادیان نے اس بات کو کہا تھا کہ ہم پہچانیں گے کیسے. تو اس میں ایک پورا ایک واقعہ ہے، چھپا ہوا ایک واقعہ ہے امام کی غیبت کا اور امام علیہ السلام کا کہ امام نے 11ویں امام نے اپنے 12ویں بیٹے کو، 12ویں امام کو یعنی اپنے بیٹے کو چھپایا تھا گھر کے لوگوں سے بھی. ابو الادیان تو بہت دور کی بات ہے. امام نے کہا 3 علامتیں بتا دیتا ہوں تو میرے بعد امام کون ہوگا. ایک تو تم جا رہے ہو، جو وہاں سے سوالوں کے جواب جب لاؤ گے تم سے جو رسالہ طلب کرے گا سمجھ لینا وہی میرے بعد امام ہے. جو ہمیان کا ذکر کرے گا یعنی اس تھیلی کا ذکر کرے گا جس کے اندر سونا ہیرے جواہرات خمس کے ہوں گے اس کا سوال کرے گا سمجھ لینا وہی میرے بعد امام ہے. تیسرا جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا سمجھ لینا وہی میرا امام ہے. اب یہ پوری تفصیل ہے. ابو الادیان کہتے ہیں میں آیا اور آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں، گریا ابکا ہے،
لیکن میں نے یہ دیکھا کہ لوگ تعزیت جو پیش کر رہے ہیں تو وہ تو جعفر کو کر رہے ہیں. جعفر کو میں جانتا ہوں کہ امام کا بھائی ہے, لیکن یہ اس لائق تو نہیں ہے کہ اسے امام مانا جائے. اتنے میں کہتے ہیں کہ ایک شخص اندر سے باہر آیا, آنے کے بعد کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نے کہا وہ جو سوالوں کے جواب لے کر کے آئے ہو لاؤ وہ مجھے دے دو. تو اب یہ سمجھ گیا کہ کیا ماجرا. اچھا یہ پوری ایک روایت ہے, ایک تفصیلی گفتگو اور بحث ہے. امام علیہ السلام نے تاریخ نے لکھا کہ انہی دنوں میں جو آج کل ایام چل رہے ہیں اپنی شہادت سے 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے امام علیہ السلام کو خلیفہ عباسی نے زہر دیا. اور جب زہر دیا ہے تو بعض افراد نے ایسا لکھا کہ امام جب چلتے تھے نا, جب زہر اس قسم کا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اثر کرتا تھا. آخری وقت میں امام پیروں سے لڑکھڑاتے تھے جب زندگی سے. یہ میرے امام حسین عسکری السلام. چلیے میں مسائل پورے نہیں پڑھتا, ایک جملہ تو پڑھ سکتا ہوں. آپ جانتے ہو 2 دن کے بعد جو تاریخ آ رہی زمانے کا امام یتیم ہونے جا رہا ہے. وہ زمانے کا امام کس طریقے سے یتیم ہوگا وہ جملے بیان نہیں کر سکتا. تاریخ نے لکھا آخری وقت میں امام زمانہ کو مولا نے سینے سے لگایا, رموز امامت ان کے حوالے کر دیے, آواز دیا بیٹا کفن وہاں سے آ جائے گا, پانی کا انتظام ہوگا. ایک امام کو امام ہی دفن کرتا, ایک امام کو امام ہی غسل دیتا, امام ہی کفن پہناتا. ساری وصیتیں ہو رہی ہیں, وہ تمام انتظامات اہتمامات ہو گئے. لوگوں نے بتایا غسل بھی دے دیا گیا, کفن بھی دے دیا گیا, جنازہ بھی تیار ہو گیا. امام علیہ السلام کی نماز جنازہ بھی ہمارے آخری امام نے پڑھا دی. میں کہوں گا مولا آپ کی عمر مبارک 5 برس کی ہے, آپ اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. مولا آپ کی پشت پر کوئی کوڑا نہیں مار رہا ہے, مولا آپ کے اوپر کوئی تازیانہ نہیں مار رہا ہے. اے مولا آپ کے سر سے کوئی آپ کا امامہ نہیں چھین رہا ہے. لیکن ہاں ایک بیٹی تھی کربلا کے اندر, حسین سامنے ذبح کیے جا رہے تھے, بہن 70 قدم سے کھڑی دیکھ رہی تھی. سکینہ آواز دیتی تھی بابا, اے میرے بابا. بس عزاداروں میں کیسے وہ جملے پڑھو. میرے مولا نے غسل و کفن کے بعد جب جنازہ تیار ہو گیا, لیکن سجاد کی وہ مظلومی سنے. اے امام زمانہ آپ نے اپنے بابا کو غسل کفن دے کے دفن کر دیا, لیکن ہائے سجاد 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی. سجاد حسین کے لاشے کے قریب پہنچے, آواز دیا او بابا تو نے کوئی بیٹا ایسا دیکھا ہے جس کے باپ کا جنازہ پڑا ہو, بیٹے کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار داغ ہو. شاید حسین نے آواز دیا میں سجاد, اے میرے سجاد. اللہ ماتم حسین. کہ جو بابا کا اٹھا ہے سایہ, سر سے مہدی کہ جو بابا کا اٹھا ہے سایہ, سب مل کے سر سے مہدی کہ جو بابا کا اٹھا ہے سایہ, سر سے مہدی کہ جو بابا کا اٹھا ہے سایہ. یاد مولا کو سکینہ کا تڑپنا آیا, سر سے مہدی کہ جو بابا کا اٹھا ہے سایہ, سر سے مہدی کہ جو بابا کا اٹھا ہے سایہ. تو کم سنی میں جو یتیمی کی
اذیت دیکھی برس 5 جب باپ کی میت دیکھی اونٹ پکتا ہوا جب باپ کا لاشا پایا یاد مولا کو سکینہ کا تڑپنا آیا سر سے مہدی ہے جو بابا کا ایسا آیا سر سے مہدی سب مل کے جاؤ جو بابا کا ایسا آیا سر سے مہدی کہ جو بابا کا اٹھا ہے سایہ وہ سامرا میں بھی ہوئی کرو بلا جیسی ہوا بے خطا مارا گیا پھر سے غریب دارا آئے بابا جو لبوں پہ غم گریا آیا یاد مولا تو سکینہ کا تڑپنا آیا سر سے مہدی کہ جو بابا کا اٹھا ہے سایہ سر سے مہدی کہ جو بابا کا اٹھا ہے سایہ او عسکری نے جو اسیری میں شہادت پائی حجت حق تو سکینہ کی بہت یاد آئی قید سے جس کا جنازہ بھی نہ کوئی لایا یاد مولا کو سکینہ کا تڑپنا آیا سر سے مہدی کہ جو بابا کا اٹھا ہے سایہ سر سے مہدی کہ جو بابا کا اٹھا ہے سایہ روئے سجاد کو جب قید بدر یاد آئی یاد آتے رہے سب شام کے بے قیدی شام والوں نے اسیروں پہ ستم چڑھایا یاد مولا کو سکینہ کا تڑپنا آیا سر سے مہدی کہ جو بابا کا اٹھا ہے سایہ سر سے مہدی کہ جو بابا کا اٹھا ہے سایہ وہ کتنے تنہا رہے غیبت میں زمانے کے امام کوئی پرسا نہ دلاتا نہ کوئی محل کلام جب بھی تنہائی میں تمثیل میں گھٹتا پایا یاد مولا کو سکینہ کا تڑپنا آیا سر سے مہدی کہ جو بابا کا اٹھا ہے سایہ سر سے مہدی کہ جو بابا کا اٹھا ہے حسین علی مولا حسین متوجہ زیارت السلام عليك يا وارث آدم من صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام
السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله امنة قتلت، ولعن الله امنة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد الله الأئنة من ولدك، كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم نؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت والجماد وتهيأت فترقبت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله. قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. کرام 2 مہینہ سمجھ والے کل رات میں